زندگی کا محور اور معیار اور اس کی سوچ آخرت کی ہونی چاہیے۔ مومن کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی وہ زندگی گزارے صبح و شام اس کے ذہن میں اصل آخرت پیش نظر ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ الدنیا مزرعۃ للآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور کھیتی کا مطلب یہی ہے کہ ہم جیسا اس میں بوئیں گے اسی طرح سے فصل ہم پائیں گے۔ اگر ہم نے پیاز لگایا ہے تو اس سے لہسن نہیں ملے گا، اگر ہم نے آلو لگایا ہے تو پیاز نہیں ملے گا۔ تو الدنیا مزرعۃ للآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ مستخلفکم فی الارض، اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھے کہ تم کس طرح کا عمل دنیا میں کر رہے ہو۔ تو اصل جو بھیجنے کا مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت کے اعتبار سے اپنی کھیتی کو تیار کریں۔ اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو تجارت کا معیار بھی ہمیں آخرت ہونی چاہیے، اگر ہم گھر میں رہیں تو اس کا معیار بھی آخرت ہونی چاہیے، اگر ہم بازار میں رہیں تو اس کا معیار بھی آخرت ہونی چاہیے۔ ہماتن ہماری سوچ، ہماری فکر آخرت کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے۔ الدنیا مزرعۃ للآخرہ، اسی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، نزد لہ فی حرثی، تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ ہی کرتے ہیں۔ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 ثواب عطا فرماتے ہیں، اگر اخلاص سے کیا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آیا تو فرماتے ہیں کہ 700 گنا تک وہ نیکیاں ہم بڑھاتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن اخلاص کے ساتھ ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اس طرح بڑھاتا ہے، پرورش کرتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی آدمی عمدہ نسل کا اونٹ اس نے پالا ہے اور اس اونٹنی نے کوئی بچہ دیا، تو اس بچے کی جس طرح انسان پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جانور بڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے کھجور جو ہم نے اخلاص سے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے اس کو اسی طرح اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک نیکی جو ہم نے اخلاص کے ساتھ کیا، اگر ہزاروں نیکیاں انسان کرے گا تو اس کا کیا ثواب ملے گا؟ ایک کھجور جو اللہ کے راستے میں، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس نے وہ کام کیا ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت و ناموری نہ ہو، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے یہ صدقہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، جس کی سوچ یہ ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، جو ہماتن آخرت میں لگا رہتا ہے،
دنیا کی فکر میں اپنے آپ کو ڈبو نہیں دیا ہے، دنیا کے وسائل کو استعمال کرتا ہے، دنیا میں رہتا ہے، تجارت کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آخرت بن جائے۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزید لہ فی حرثی، ہم اس کی تجارت میں، اس کی کھیتی میں، اس کی ہر چیز میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے نوتہ منہا، تو ہم دنیا اسے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دنیا اللہ نہیں دیتے ہیں، اگر کوئی مکمل محنت لگا دیا دنیا کے حاصل کرنے میں، اللہ تعالیٰ اسے کروڑپتی بنا دیتے ہیں۔ کسی کو اللہ خوب مال عطا فرما دیتا ہے، اتنی دولت اللہ اسے عطا فرماتا ہے کہ اسے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس مال کتنا ہے۔ اور کبھی کبھی انتہائی عبادت کرنے والا، اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے والا فاقہ کی زندگی میں گزارتا ہے، ایک ٹائم کھاتا ہے تو شام میں کھانے کا پیسہ اس کے پاس نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو اللہ کے ہاں مقرب ہے، اور اللہ نے اس کو مال نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے لیے مقرب نہیں ہے۔ مال و دولت اللہ کے یہاں تقرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے مال کو کچھ لوگوں میں تقسیم کیا۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں بھی ان کو مومن سمجھتا ہوں، میں بھی ان کو مومن جانتا ہوں، ان کو آپ نے نہیں دیا۔ 3 مرتبہ انہوں نے فرمایا، تو تیسری مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، میں کسی کو مال دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے یہاں مقرب ہے یا اس کے اللہ کے درجہ ہے۔ کبھی کبھی اللہ مال دیتا ہے تو اس کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، جانچنے کے لیے۔ تو مال و دولت کا دینا یہ اللہ کے یہاں تقرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے نوتہ منہا، تو دنیا ہم اسے دے دیتے ہیں، لیکن اس نے دنیا ہی کا ارادہ کیا، آخرت کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دنیا میں ساری ناز و نعمت اس نے اٹھا لیا، آخرت کے اس نے مشقت برداشت نہیں کی، آخرت کے لیے خواہشات کو ترک نہیں کیا، اللہ کے لیے اس نے خواہشات کو چھوڑا نہیں، جذبات کو چھوڑا نہیں ہے، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو من کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے نوتہ منہا، تو ہم اسے دنیا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دنیا نہیں دیتے ہیں، دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے ہمیں جو تعلیم دی، جو دعا کا سبق دیا ہمیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ سے اگر مانگنا ہو تو دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، کچھ لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں ہمیں خوب دولت عطا فرما، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اتنا ہی مانگتے ہیں، تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نے کہا کہ دنیا بھی مانگو، الدنیا بالوسائل، دنیا میں رہنے کے لیے اسباب کی ضرورت ہے، دنیا میں رہنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہے، لیکن دنیا استعمال اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح سے ناؤ کے لیے، کشتی کے لیے پانی انتہائی ضروری ہے، پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی ہے، لیکن پانی جب تک کہ اوپر ہے تب تک کہ کشتی چلتی ہے، لیکن پانی کے اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو وہ کشتی جو اس میں چلا کرتی تھی وہ کشتی اس میں ڈوب جاتی ہے، خود بھی ڈوبتی ہے اور اس میں رہنے والوں کو بھی ڈوب دیتی ہے۔ تو دنیا کی ضرورت ہے، لیکن جس طرح کشتی کے لیے ضروری ہے پانی، لیکن پانی اوپر ہونا چاہیے، باہر ہونا چاہیے، اندر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر چلا جائے
تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے دنیا کی محبت کو غالب کر لیا اور آخرت کی محبت کو مغلوب کر لیا، ہماری سوچ ہماری فکر سب دنیا کی خاطر ہو جائے، آخرت کی فکر نہ ہو، تو جس طرح کشتی ڈوب جاتی ہے، انسان کا ایمان بھی ڈوب جاتا ہے، انسان کی آخرت بھی ڈوب جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے اپنی سوچ کو آخرت بنا دیا، تجعل اللہ غناہ فی قلبی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مالداری عطا فرما دیتے ہیں، اسے اطمینان ہوتا ہے، دولت ہو یا نہ ہو اسے سکون رہتا ہے۔ اصل مالداری مال کی مالداری نہیں ہے، اصل مالداری دل کی مالداری کا نام ہے۔ لیس الغنی غنی الارضی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالداری مال کی مالداری نہیں ہے، ولکن الغنی غنی القلب، مالداری نام ہے دل کے سکون کا۔ اگر ہمارے پاس بہت دولت ہے لیکن ہمارے پاس سکون نہیں ہے، نیند نہیں آتی، صرف پیسہ ہم گنتے رہتے ہیں، اکاؤنٹ ہم گنتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہم پریشان رہتے ہیں، یہ مالداری نہیں ہے۔ پیسہ نہیں ہے، اس کے باوجود دلوں میں اطمینان ہونا چاہیے، سکون ہونے چاہیے کہ اللہ سب انتظام کرنے والا ہے۔ اصل اس کی مالداری کا نام ہے من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے آخرت کو اپنی فکر بنا لیا، اپنی سوچ بنا لیا، جعل اللہ فی قلبہ غنا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مالداری کو عطا فرماتے ہیں۔ وجمع شملہ، اور اس کے تمام تفکرات کو، تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ وجمع شملہ، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیا اس کے پاس آتی ہے، ذلیل ہو کر آتی ہے، دنیا اس کے پاس آتی ہے تو ذلیل و خوار ہو کر کے اس کے پاس دنیا آتی ہے۔ ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اگر ہم نے اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو آخرت کے لیے بنا دیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآتَتْهُ الدُّنْيَا، دنیا اس کے پاس آتی ہے، وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اس حال میں کہ دنیا ذلیل ہوتی ہے۔ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کے بارے میں حالات میں لکھا ہے کہ حضرت چھتہ مسجد میں قیام فرما تھے، رامپور کا نواب حضرت کے پاس ہدایہ تحائف کو لے کر کے، اس زمانے میں اشرفیوں کی تھیلی لے کر کے آیا کہ حضرت کے خدمت میں ہدیہ پیش کروں گا۔ حضرت بیٹھے ہوئے پڑھا رہے تھے، اس نے لا کر کے کہ حضرت میری طرف سے ہدیہ ہے۔ حضرت نے کہا بھیا مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے جو مجھے تنخواہ ملتی ہے اسی سے بہت کام چل جاتا ہے، 1-2 روپیہ بچ بھی جاتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، جاؤ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کہ حضرت آپ خود تقسیم فرما لیجئے، کیا مجھے تقسیم کرنا بھی نہیں آتا ہے، خود تقسیم کر لو جا کر کے، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا اصرار کیا، حضرت نے لیا ہی نہیں، بالآخر وہ جاتے وقت حضرت کی جوتی پہ ڈال کے چلا گیا اور کہا کہ لاؤ، قاسم نانوتوی کی جوتی بھی قاسم ہے، وہیں ڈال کے چلا گیا۔ حضرت جب اٹھے تو جوتی تلاش کرنے لگے، اتنا پیسہ تھا کہ جوتی وہاں پر مکمل چھپ گئی تھی۔ حضرت نے ہاتھ نہیں اٹھایا، یوں پر کے جھاڑا اور کہا کہ دیکھو جو دنیا کو ٹھکراتا ہے دنیا اس کے قدموں کے نیچے آتی ہے۔ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پاس آتی ہے ذلیل و خوار ہو کر کے۔ لیکن اگر ہم نے دنیا کو اپنی سوچ بنا لیا، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جس نے اپنی دنیا کو آخری محور بنا لیا، اپنی سوچ بنا لیا کہ سب کچھ دنیا ہے، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ فی عینیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو اس کی زندگی میں داخل کر دیتا ہے۔ وفرق شملہ، اور اس کے خیالات کو منتشر فرما دیتا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کہتے ہیں سکون کی زندگی نہیں، بے اطمینانی کی زندگی ہے،
سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا، لیکن سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، صحیح سے کھانے کا وقت نہیں ملتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے اوقات کو نکالو، فارغ کرو، اسی تجارت میں، اسی کھیتی باڑی سے، اسی بال بچوں سے، اسی 24 گھنٹہ میں تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے کچھ اوقات کو نکال لیا کرو۔ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے کچھ اوقات کو خالی کر لیا کرو۔ اتنا دنیا میں مشغول مت ہو جاؤ کہ نہ نماز کا ٹائم ملے، نہ روزہ کا ٹائم ملے، نہ تلاوت کا ٹائم ملے، نہ اللہ کا ذکر کا ٹائم ملے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے وظیفہ پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، کہاں دھندا میں لگا رہتا ہوں، بزنس میں لگا رہتا ہوں، وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نکال لو، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے کچھ اوقات کو خالی کر لو۔ املأ صدرک غنا، میرے تیرے دل میں مالداری کو بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیرے فقر کو دور کر دوں گا۔ الا تفعل، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، لم اسد فقرک، تو میں تمہارے غربت کو دور نہیں کروں گا اور تمہارے ذہن کو منتشر کر دوں گا، ہمیشہ پریشان رہو گے۔ آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہے، نماز کے اوقات میں بھی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، جائیں گے تو دکان چھوٹ جائے گی، گاہک چھوٹ جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں 5 وقت کا ٹائم، 5 زیادہ نہیں کہا، وہ بھی کافی فاصلہ دیا، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، 5 اوقات ہیں، کم سے کم 5 اوقات کے لیے اپنے اوقات کو خالی کر لیا کرو۔ کچھ اوقات میں میرے کلام کو پڑھنے کے لیے وقت نکال لیا کرو، کم سے کم 1 صفحہ 2 صفحہ میرے کلام کو کھول کر کے پڑھ لیا کرو۔ صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو۔ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اوقات کو خالی کر لو، ورنہ کل قیامت کے دن افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، یہاں عمل کرنے کی جگہ ہے، ہم جیسا عمل کریں گے آخرت میں اسی طرح سے پائیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، اس کی اہمیت کا اندازہ کر لو، اس سے پہلے عبادت کر لو۔ اغتنم 5 قبل 5، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی قدر کر لو، اور انہی نعمتوں کے اوقات میں اللہ کو یاد کر لو۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو۔ جوانی میں نماز پڑھنے کی طاقت ہے، جوانی میں تلاوت کرنے کی طاقت ہے، جوانی میں رکوع کرنے کی طاقت ہے، جوانی میں سجدہ کرنے کی طاقت ہے۔ بڑھاپا جب آ جائے گا تو پھر انسان کھڑا ہونے کی طاقت نہیں، اگر کھڑا ہو گیا تو رکوع کرنے کی طاقت نہیں، اگر رکوع کر لیا تو سجدے کرنے کی طاقت نہیں۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جان لو، اس جوانی میں عبادت کر لو، اس جوانی میں اللہ کے نام میں، رجسٹر میں، نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو جوانی میں عبادت کرتا ہے اور بڑھاپے میں عذر کی وجہ سے عبادت نہیں کر پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کا ثواب لکھتے ہیں جس طرح سے جوانی میں وہ کیا کرتا تھا۔ اگر جوانی میں کوئی تہجد پڑھا کرتا تھا اور بڑھاپے میں تہجد نہیں پڑھ پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اسے تہجد کا ثواب لکھتا ہے۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپا سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک،
اور صحت کو غنیمت جان لو بیمار ہونے سے پہلے۔ انسان کو صحت کی قدر نہیں ہے، جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ آنکھوں کی کیا اہمیت تھی، لیور کی کیا اہمیت تھی، کڈنی کی کیا اہمیت تھی، دل کی کیا اہمیت تھی، انگلیوں کی کیا اہمیت تھی، انسان کی سانس لینے کی کیا اہمیت ہے۔ انسان بیمار پڑتا ہے، اس کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کی اہمیت کیا ہے۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کا خیال کر لو، اور صحت میں، جوانی میں، صحت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو، ورنہ بیمار پڑنے کے بعد سوائے استغفار کرنے کے کوئی شکل نہیں، بیمار پڑنے کے بعد صرف اللہ کے پاس رونے کی کوئی شکل نہیں، یا اللہ کچھ نہیں کر پایا، کچھ نہیں کر پایا، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن انسان کے پاس نہیں رہتا۔ وغینا کا قبل فقرک، اور مالداری کو غنیمت جان لو غربت آنے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مالداری عطا فرمائی ہے تو صدقات نکال لو، ورنہ سب چلا جائے گا علاج اور معالجے میں، سب ڈاکٹروں کے پاس چلا جائے گا۔ اگر ہم نے صدقات کو نہیں نکالا، زکوٰۃ کو نہیں نکالا، پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کیے، بہنوں کے حقوق ادا نہیں کیے، رشتہ دار بیمار ہے اس کا خیال نہیں کیے، تو غربت انسان کی کب آتی ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہزاروں مالدار ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے بعد 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد ایسی تجارت ٹھپ پڑتی ہے کہ انسان روڈ پہ آ جاتا ہے، کہتا بندش کر دیا کسی نے۔ کوئی بندش نہیں ہے، اللہ نے بندش کر دیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ بند کر دے اسے کوئی کھولنے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا بھی نہیں۔ کیوں؟ جب مال رہتا ہے تو انسان کسی کو سمجھتا ہی نہیں، فرعون قارون کی طرح سمجھتا ہے کہ میری محنت سے مال آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا تھا احسن کما احسن اللہ، لوگوں پر احسان کرو جیسے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، وہ کہنے لگا ابھی جو مجھے مال ملا ہے میری محنت سے ملا ہے، اللہ نے دیا ہوا نہیں ہے۔ اللہ مال کو چھین لیتا ہے، انسان اس وقت پریشان رہتا ہے۔ وغینا کا قبل فقرک، غربت سے پہلے مالداری کی غنیمت جان لو۔ وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کو غنیمت جان لو موت سے پہلے۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو نہ آگے آتی ہے موت نہ پیچھے آتی ہے، جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے اسی وقت میں موت آئے گی، نہ آگے نہ پیچھے، کسی کو پتہ نہیں کہ موت کب آنے والی ہے۔ ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ابھی جمعے کی نماز پڑھی ہوگی گزشتہ جمعے میں، اور آج دنیا میں وہ جمعے کی نماز کا وقت ان کو نہیں مل پایا۔ انہوں نے بھی سوچا ہوگا ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، سب پلاننگ کر لیا ہوگا، لیکن آخرت کی فکر ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی کہ ہمیں آخرت بنانی ہی بنانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی تو فرمایا تھا کہ میری جانب سے اپنی امت کو سلام کہہ دینا۔ سلام کا جواب تو دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا میری جانب سے اپنی امت کو سلام کہہ دینا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور فرما دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے، تم جس طرح چاہو گے اس میں محلات بنا سکتے ہو، بلڈنگیں بنا سکتے ہو، باغات بنا سکتے ہو، جیسا عمل کرو گے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں باغات اور محلات کو بنائے گا۔ ان الجنہ قیعان، جنت چٹیل میدان ہے، تمہارے عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس میں محلات کو بنائے گا۔ ہمارے ذہنوں میں کبھی نہیں آتی کہ یہ بات کہ ہمیں مرنا بھی ہے، یہاں سے نکلیں گے سب باتیں ذہن ختم ہو گئی، کبھی
کبھی فکر نہیں آتی ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں آخرت کو بنانی بھی ہے۔ اچانک اگر موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ گیا تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ کسی نے موت کے فرشتے سے واقعہ لکھا ہے، اس سے کہا کہ ہر آدمی آنے سے پہلے نوٹس بھیجتا ہے کہ ہم آنے والے ہیں، گرفتاری ہونے والی ہے، آپ تو اچانک پہنچ جاتے کہ نہیں، اللہ کی طرف سے ہر آن میں ہمارے پاس نوٹس موجود ہے۔ اللہ نے پہلے ہی، ہمیں کبھی بیماری آتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی اذان کی آواز میں اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ ہر آن میں اللہ کی طرف سے آوازیں آتی ہے کہ تمہیں میرے پاس آنا ہے، آنا ہے۔ روز مرہ اپنے ہاتھوں سے ہم مردوں کو دفن بھی کر رہے ہیں، کبھی جوان کو، کبھی بوڑھے کو، کبھی بچے کو، کبھی عورت کو، کبھی مرد کو، کبھی اپنے کو، کبھی پرائے کو، کب سب کو ہم دفن کرتے آ رہے ہیں۔ روزانہ نوٹس ہے کہ آج یہ دفن ہوا ہے، کب ہمارا وقت آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن انسان کو جب صحت ملتی ہے، انسان کے پاس جب دولت رہتی ہے، انسان کے پاس جب عہدہ آتا ہے، انسان کے پاس جب حکومت آتی ہے، تو انسان غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمسین، انسان کا قدم اللہ کے پاس سے ٹل نہیں سکتا جب تک کہ 5 چیزوں کا وہ جواب نہیں دے دے گا۔ ٹل ہی نہیں سکتا ہے، وہاں سے بھاگ کر جائے گا کہ این المفر، کہاں بھاگ کر جاؤ گے، کدھر جاؤ گے؟ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد انسان کے اندر جرأت ہے کہ وہ بھاگ جائے۔ انسان کورٹ سے نہیں بھاگ سکتا تو اللہ کے دربار سے کہاں بھاگ پائے گا؟ 5 چیزوں کا جب تک کہ جواب نہیں دے گا انسان کا قدم ٹل نہیں سکتا۔ ان عمرہ فیما افناہ، انسان نے عمر کہاں ضائع کیا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال جو عمر ملی اسے، اس کو کہاں استعمال کیا؟ ہے کسی کے اندر طاقت جواب دینے کی؟ الا ماشاء اللہ۔ اللہ نے پوچھ لیا ہم سے 1 دن کا حساب تو ملے گا ہی نہیں۔ اللہ نے آج صبح سے اگر اللہ پوچھ لیا کہ یہ جمعہ فجر کے ٹائم سے لے کر کے اب تک تم نے کہاں استعمال کیا، جواب بنے گا؟ پوری عمر کا جب تک کہ انسان جواب نہیں دے گا ٹل نہیں سکتا وہاں سے۔ وَأَنْ شَمَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اور جوانی کو اس نے کہاں استعمال کیا؟ جوانی اللہ کی خاص نعمت ہے، اس کے بارے میں الگ سے اللہ سوال کرے گا کہ جوانی کو تم نے کہاں ضائع کیا۔ وَعَنْ مَالِهِ، اور مال کے بارے میں اللہ سوال کرے گا مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہاں سے اس کو حاصل کیا؟ پہلا سوال، اسی میں ہم سب پھنس جائیں گے۔ آج مسلمانوں کا کثیر طبقہ سود کو تو ناجائز سمجھتا ہی نہیں۔ یہ کمیٹیاں، عورتیں اس قدر کھیل رہی ہیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پیسہ بڑھا کے گھٹا کر کے اتنا پیسہ اٹھا لیتے ہیں، 12,000 اٹھایا 13,000 اسے دے رہے ہیں۔ ہر محلے میں کمیٹیاں چل رہی ہیں، کوئی اسے بولنے والا نہیں ہے۔ قرآن نے سب سے سخت جو گناہ بتایا ہے وہ سود کا کاروبار بتایا ہے۔ فَاذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ ہے۔ جو سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتا، سود کے لینے اور دینے کے کاروبار میں مبتلا اگر ہے تو اللہ قرآن پاک میں اللہ نے زنا کے بارے میں نہیں کہا، چوری کے بارے میں نہیں کہا، غصب کے بارے میں نہیں کہا، ڈکیتی کے بارے میں نہیں کہا، سود کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سودی کاروبار نہیں چھوڑتا ہے فَاذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ کر، تو گویا کہ اللہ سے وہ جنگ کر رہا ہے، اس کے رسول سے وہ جنگ کر رہا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا وہ معاشرہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟
کوئی محلہ ایسا بچا نہیں ہوا ہے میرے علم کے مطابق، آگے یوں کہیے کوئی گھر نہیں بچا ہوا الا ماشاء اللہ جہاں عورتیں کمیٹی نہیں کھلتی ہے، جہاں سود کا کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ تعویذ پہ تعویذ کہ ہمیں روزی میں برکت ہو جائے، وظیفہ بہ وظیفہ روزی میں برکت ہو جائے۔ کہاں سے روزی میں برکت ہوگی؟ دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت کا دار و مدار اصل میں ہے مال حلال جب تک نہیں کھائیں گے تب تک کہ اللہ نہ عبادت قبول کرے گا، نہ نماز قبول کرے گا، نہ روزہ قبول کرے گا، نہ تلاوت قبول کرے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے کعبے کی دیوار کو پکڑ کے بھی اگر دعا کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کیف یستجاب، کیسے دعا قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام ومشرب حرام وماکل حرام، کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، اور لباس بھی حرام ہے۔ کیف یستجاب، تمہاری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دوسروں کی زمین کو غصب کر کے بیچ دینا یہ عام ہو چکا، پڑوسیوں کے زمین پہ غصب کر لینا یہ عام ہو چکا، فراڈ جھوٹ بول کے تجارت کرنا، جھوٹ بول کے مال فروخت کرنا، عدالت میں جھوٹ، تجارت میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، معاشرے میں جھوٹ، بازار میں جھوٹ، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اسی جگہ پر جھوٹ سے مال جب آئے گا، وہ مال حرام جب آئے گا، لحب نبت من الحرام کان الاولی من النار، جو گوشت پیدا ہوگا حرام سے وہ جہنم کا مستحق ہے، جنت کا مستحق نہیں۔ آج ایسے حالات مسلمانوں کے اوپر ہے، حکومتیں مسلط ہو گئی ہیں، ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، زبردستی مسلمانوں کو شرکیہ کلمہ، شرکیہ گانا گانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یہ سب مسلمانوں کی کرتوت کی وجہ سے۔ جب مسلمان اپنے مال کی حفاظت نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت نہیں کرے گا۔ من عین اکتسبہ، مال کو تم نے کہاں سے کمایا ہے، وفیما انفقہ، اور مال تو نے کہاں خرچ کیا ہے، دونوں اللہ پوچھے گا۔ آج دیکھیے شادیوں میں، ایک شادی کل ہو رہی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ 50 کے قریب گاڑیاں گئی ہے، سب کے سب نئی نئی گاڑیاں گئی ہے، ایک گاڑی میں کم سے کم جو خرچ ہو رہا ہوگا 5000 روپیہ۔ 5000 روپیہ کم سے کم، اگر کم سے کم مانے تو 3000 روپیہ سے کم لے گا ہی نہیں لے گا، اگر قریب میں گیا ہوگا تو اگر 50 گاڑیوں کا اگر 20 گاڑی بھی مانتے ہیں کتنا خرچ ہو گیا؟ وہی باراتی اور فلاں ڈھکا، اس کے بعد ناچ اور گان، اس قدر لوگ شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں، اس قدر خرافات ہے ان کے لیے۔ مسجد سے اگر پیسہ مانگا جائے پیسہ ہی نہیں ہے، کہاں سے پیسہ دیں گے؟ غریب کی بیٹی کی شادی کے پیسہ نہیں ہے، شادیوں میں ناچنے اور گانے اور خرافات کے لیے لاکھوں روپیہ برباد کر دینے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن رب پوچھے گا جو میں نے تجھے مال دیا تھا وہ تو نے کہاں خرچ کیا ہے، جواب دے کے بتا دیجیے۔ مال کمانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، مال کمائیے، خوب کمائیے، کون منع کرتا ہے؟ خوب کمائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ لوگ 4 طرح کے ہیں، یہ حدیث پاک سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں، لوگ 4 طرح کے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے۔ مال اللہ تعالیٰ وہ علم کے تقاضے کے مطابق، اللہ کے تقاضے کے مطابق خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں میں خرچ کرتا ہے، غریبوں میں خرچ کرتا ہے، اس مال میں اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، غریب کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الناس، لوگوں میں سب سے افضل ترین انسان ہے وہ۔ مال جمع کرنا، تجارت کرنا کوئی منع نہیں ہے، خوب کیجیے آپ۔ التاجر الصدوق، سچا تاجر، الامین جو امانت دار ہو، مان نبیین والشہداء والصالحین، اتنی بڑی بشارت مل رہی ہے اسے کہ سچا تاجر جو امانت دار ہو وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب اسے عطا فرما رہے۔ مال کو جمع کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن مال حاصل حلال طریقے سے ہونا چاہیے اور خرچ بھی ہونا چاہیے، تو ضرورت میں خرچ ہونی چاہیے، جائز چیزوں میں خرچ ہونے چاہیے۔ جو ہم نے شادیوں میں کروڑوں روپیہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں، آج کی نارمل جو شادی ہو رہی ہے، درمیانی جو شادی ہو رہی، کم سے کم 12 لاکھ روپے کی،
مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، جملہ فرماتے تھے، جملہ تو بہت بھوڑلا ہے، جملہ تو بہت سننے میں خراب لگ رہا ہے لیکن تمہارے عمل کے بالکل مطابق ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ دو شرمگاہوں کو ملانے کے لیے لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا تھا انسان کی خواہشات توالد و تناسل کو بڑھانے کے لیے، دو جوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کو صرف ملا دینا ہے۔ اور غضب یہ ہوتا ہے کہ جو اصل حلال کا مرحلہ نکاح کا مرحلہ ہے اس میں کسی کو کوئی فکر نہیں کہ لڑکا صحیح سے ایجاد کیا نہیں کیا، پوچھا گیا نہیں گیا، کوئی پتہ نہیں ہے، اینچ گان چل رہا ہے، نکاح کے وقت موجود ہی نہیں، کہاں ہے باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، بھائی ادھر ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، شادی ہاں ہو گئی، کیسے شادی ہوئی؟ بس صرف نام ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں ایک نے کہا میں نے نکاح کیا، دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا، اتنے مہر میں بات ختم ہو گئی۔ یہ سب خرافات آئے کہاں سے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے شادی فرمائی، نبی علیہ السلام نے دیکھا زردی ہے، عورتیں جو لگاتی تھی نا کچھ نہ کچھ وہ کپڑے میں لگ گیا تھا، کہا ما ہذی صفرہ یا عبد الرحمن یہ زردی کیسی ہے؟ کہ حضور میں نے شادی فرمائی ہے۔ حضور ہیں، ان کا گھر اور نبی علیہ السلام کا گھر محلے میں، عبد الرحمن ابن عوف دور تھوڑے سامنے گھر ہے، شادی فرمائی، نبی علیہ السلام کو خبر بھی نہیں ہوئی، عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ عبد الرحمن تم نے مجھے بلایا نہیں، صرف فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کر لینا اگرچہ ایک بکری سے ہو۔ اچھا ولیمہ پہ یاد آ گیا، ولیمہ پہ لوگوں نے خرافات کا منظر بنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے کبھی ولیمہ فرمایا ہے ستو پر بھی؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی فرمائی، سفر میں تھے، کہا بھائی صبح صبح تمہارے پاس جتنا کھانا پینا ہے سب لاؤ، تو کس نے روٹی کا ٹکڑا لایا، کو ستو لے کے آیا، کو کچھ لے کے آیا، کو کھجور لے کے آیا گا، دسترخوان میں بچھاؤ، حضور نے اپنا کچھ نکالا، کھاؤ، کہ فرمایا ہذہ ولیمہ، یہ ولیمہ ہے، کھاؤ، ختم ہو گیا۔ صرف زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور نے ولیمہ فرمایا تھا ایک بکری پہ، باقی سب ولیمہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا۔ اپنی طاقت کے بقدر اپنی خوشی کا اظہار کچھ لوگوں میں کر لینا ہے، یہ شادی ہال بک کرنا ہے، اور اس کے بعد وہاں بھی لڑکا لڑکی دونوں زیارت کرانے کے لیے کہ حضرت کے رخ انور کی زیارت کر لیجئے، فلاں کی بیوی کیسی ہے، تاکہ لائن لگانے میں اچھا لگ جائے گا، ٹاور اچھا کام کرے گا۔ اس کے بعد دوست لوگ جاتے ہیں وہاں جا کر کے لڑکی اس کو کچھ دیتے ہیں، لڑکا کو بھی کچھ دیتے ہیں، بعد میں خرافات پیش آتے ہیں کہ لڑکی جو ہے اس کے دوست سے ہی بھاگ گئی۔ روز ہو رہا واقعہ، نئے واقعہ تھوڑے، لڑکا لڑکی دونوں کرسی پہ بیٹھ رہا، عجیب و غریب ہے۔ کہاں گئی مسلمانوں کی غیرت؟ یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہے، جو وہ لوگ ہیں جو پہلی صفوں میں نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے گھروں کی بیٹیاں بھی بیٹھتی ہے سامنے، زیارت کرواتی ہے کہ میں اتنی پارک میں بیوٹی پارلر سے آئی ہوں، بڑی حسین و جمیل خوبصورت لگ رہی ہے، پیسہ وصول ہو جاتا ہے، اور دیکھ لیجیے کہاں گئی مسلمانوں کی غیرت؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کا قدم ٹل نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہیں دے گا کہ وہ مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا، اور 5ویں چیز ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔